نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درود شریف پڑھیں۔ ایک دعا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھے، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ یہ کتاب آج ہم دوسری شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج میرے سامنے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ہدایت الممتری عن غوایت المفتری۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کو شک ہے اس کے رہنمائی کے لیے ہدایت الممتری، جس کو شک ہے اس کے رہنمائی، عن غوایت المفتری، جھوٹے آدمی کے گمراہ کن عقائد سے جو آدمی شک میں پڑا ہے اس کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ اردو میں اس کا نام ہے اسلام اور قادیانیت ایک تقابلی مطالعہ، یہ اس کا اردو میں نام ہے۔ یہ کتاب ہندوستان کے ایک عالم تھے حضرت مولانا عبدالغنی، کرسی دے دے بزرگوں کو، کرسی دے رہے، حضرت مولانا عبدالغنی پٹھیالوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ عین العلم شاہجہان پور ہندوستان میں، یو پی میں، وہاں مدرس سے صدر مدرس۔ یہ جو کتاب ہے یہ انہوں نے لکھی ہے 1927 میں، آج سے 98 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، اور پھر اس کی ایک طباعت ہوئی ہے 1978 میں، اور ایک ایڈیشن اس کی ملی ہے ہوئی ہے 1988 میں۔ جو 1927 میں کتاب لکھی تھی انہوں نے، اور 78 میں اور 88 میں، تو اس وقت ایسا تھا کہ ادھر اسلام کا عقیدہ لکھا ہوتا ہے ایک پیج پر، ادھر قادیانیوں کا مذہب لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، مقابلہ سامنے، تقابل۔ بعد میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو پہلے ایک عقیدہ اسلام کا بیان کرے تفصیلی، پھر جو قادیانیوں کا افتراء ہے اس کو بیان کرے۔ اب یہ نئی ایڈیشن 2006 میں ہوئی ہے۔ 80 سال پہلے 1927 میں کتاب لکھی گئی تھی، ایک اس طرح تقابل آمنے سامنے۔ اس کے بعد یہ 2006 میں شائع ہوئی، 80 سال بعد، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر۔ تو 80 سال بعد جب قادیانیوں کی کتابوں کو دیکھا گیا، 1927 میں جو خرافات ان کی کتابوں میں تھی وہ اسی طرح موجود تھی، من و عن۔ تو اب اس کو لکھا ہے، مثلا ہمارا آج کا سبق جو ہوگا، مسلمانوں کا عقیدہ نمبر 1، ختم نبوت، اس کی تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد قادیانیوں کے وسائس بیان ہوں گے، جو آدمی کو وسوسہ ڈالتے ہیں، شیاطین ہیں نا، دجالین ہیں۔ تو ہمارے یہ بھائی عبدالوحید صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ میرے پیچھے لگے رہے کہ مجھے درس شروع کرے قادیانیت کا۔ تو ہم نے جب درس شروع کیا تو یہ اور میں، ہم دونوں اکیلے تھے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارا مجمع کبھی 60-70 تک پہنچ جاتا ہے، 50-60 تک، کبھی آپ کی بھی بڑی تعداد ماشاءاللہ بیٹھی ہے۔ یہ سارا ثواب ماشاءاللہ ان کو بھی مل رہا ہے۔ ان کا آپ کہنا ہے کہ یہ درس میں نے یوٹیوب پر ڈالا ہے، تو عبدالوحید.pk آپ لوگ اپنے اس پہ چیک کیا کریں،
تاکہ اس کی ایڈورٹائزنگ مزید ہو۔ یہ جو کتاب ہے اس کی اصل کتاب مجھے انعام میں ملی تھی آج سے 39 سال پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو میں نے بتایا کہ شروع میں جو کتاب لکھی گئی تھی 1927 میں، اور اس کے اندر تقابل تھا کہ ایک طرف اسلامی عقیدہ تھا اور دوسری طرف قادیانیوں کا وسوسہ، وہ اصل کتاب میرے پاس ہے گھر میں، ابھی تک ہے ماشاءاللہ۔ ایک امتحان تھا ہمارے یہاں مدارس میں، امتحان ہوتا ہے سمائی، ششمائی، سالانہ، یہ 3 امتحانات ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان دے کہ سمائی امتحان میں بھی میں نے اول پوزیشن حاصل کی، ششمائی امتحان میں بھی میں نے اول پوزیشن حاصل کی، اور سالانہ امتحان میں بھی میں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بدلے میں وہ کتاب، اور بھی کتابیں تھی، یہ والی کتاب مجھے انعام میں ملی ہے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 39 سال پہلے۔ کتنا؟ 39 سال پہلے۔ 2 باتیں بڑی عجیب ہے، ایک یہ کہ الحمدللہ مجھے وہ کتاب انعام میں ملی اور میرے پاس موجود ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سلسلے میں بڑے مشہور شخصیت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، چنیوٹ کے تھے، اور یہ جو قادیانیوں کا میں نے درس میں بتایا نا ربوہ، اس کا نام انہوں نے تبدیل کرایا، چناب نگر، چناب نگر رکھا۔ تو جناب والا وہ اس بارے میں بڑے مشہور تھے۔ ہمارے 2 آدمی بہت مشہور تھے، ایک مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مناظر اسلام تھے، وہ تو عیسائیوں سے بھی مناظرے کرتے تھے، اہل حدیث سے بھی، بریلویوں سے بھی، سب کے ساتھ، قادیانیوں سے بھی، شیعوں سے بھی۔ اور مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ قادیانیت کے حوالے سے بڑے مشہور تھے۔ تو دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ علماء کا کورس تھا، بڑے بڑے جو علماء فارغ ہوتے ہیں نا وہ، میں جسمانی طور پر بڑا تھا مگر عالم نہیں، تو میں نے مدرسے میں صرف 1 سال پڑھا تھا۔ میں فیسی کا طالب علم تھا، سائنس کا، میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر۔ پھر جماعت میں وقت لگایا، تبلیغی جماعت میں، تو ہمارے کالج کے ایک پروفیسر صاحب تھے، سہرگل نام تھا، اگر زندہ ہو اللہ ان کو سلامت رکھے، وفات پائے ہو تو اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا میں مدرسے میں جانا چاہتا ہوں، گھر والی اجازت نہیں دے رہے، سب مخالف ہے۔ انہوں نے کہا مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، کہ ان کے مدرسے میں جاؤ۔ تو میں کراچی چلا گیا، 1 سال پڑھا، بعد میں گھر والے راضی ہو گئے، پہلے سال راضی نہیں تھے۔ مزدوری ہم نے کی ہے، مزدوری کرتے تھے، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتے تھے۔ تو جناب والا کراچی میں نے پڑھا۔ تو جب میں نے پہلا سال پڑھا تو وہ فیصل آباد میں وہ کورس تھا قادیانیت کے حوالے سے، تو میں آیا اس میں شرکت کے لیے۔ تو جتنے شرکاء تھے، کوئی 100 کے لگ بھگ شرکاء تھے، وہ سارے مدرسے سے فاضل تھے، عالم تھے۔ میں واحد آدمی تھا، تو میں اسٹوڈنٹ تھا۔ جسمانی طور پر تو میں پڑھا تھا، ٹھیک تھا، بڑی عمر میں گیا، لیکن میرا صرف 1 سال تھا۔ تو مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کا ایک عقیدہ بیان، وہ ایک اسلام کا ایک عقیدہ بیان کیا، پھر قادیانیوں کا وسوسہ بیان کیا، جیسے اس کتاب میں ہے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کیا سوال تھا اس وقت، لیکن اتنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے جو میں نے بتایا، قادیانیوں کا یہ جو وسوسہ ہے اس کا یہ جواب دینا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تو سب خاموش تھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تقریر کی ہے اتنی، آپ 100 بندے ہیں، ایک بھی بیان نہیں کر سکتا؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اچھا میں نے بتا رہا ہوں، میرا 1 سال مدرسے میں ابتدائی گرامر میں نے پڑھے تھے، لیکن ایک کام کیا تھا میں نے کہ میرا جو پہلا سال مدرسے کا تھا اس میں جتنے مذاہب ہیں، شیعہ ہے، قادیانی ہے، عیسائی ہے، ذکری ہے، بریلوی ہے، غیر مقلدین ہے، یہ رات کو 2 بجے تک میں مطالعہ کر، سب میں نے پڑھے تھے 1 سال میں۔ اپنے سبق کے علاوہ رات کو پڑھتا تھا میں۔ اور میری مولانا سلیم اللہ خان سے ایک ملاقات داخلے کے وقت ہوئی تھی، اور دوسری ملاقات رات کو 2:30 بجے ہوئی تھی۔
جب کوئی گھنٹی بجا رہا تھا، ہارن بجا رہا تھا، چوکیدار کو میں نے سکھایا گیٹ کھولو، باہر کوئی ہے۔ تو جب میں باہر نکلا تو مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے اتر کر گاڑی میں بیٹھنے لگے، میں کھڑا تھا گیٹ سے دیکھ رہا تھا، تو دوبارہ اتر کر آئے میرے پاس اور مجھے فرمایا کہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، یہ مفتی تقی اور رفیع ہے، میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ مفتی تقی صاحب سبحان، تو حضرت سے میرا دوسرا مسافہ رات کو 2:30 بجے ہوا تھا۔ تو یہ جو سال میں نے پڑھا تو میں اس کورس میں شریک ہو گیا، چلا گیا۔ تو جناب والا مولانا منظور احمد چنوٹی نے فرمایا کہ میں نے تخلیقی کوئی بتایا تو کوئی نہیں بتا رہا تھا۔ اچھا مجھے وہ اصل چیزوں کا پتہ تو تھا نہیں، عالم تو نہیں تھا پورا، 1 سال پڑھا تھا، لیکن میں نے سنایا۔ تو جب میں نے سنایا تو مولانا منظور احمد چنوٹی نے کہا کہ مزہ نہیں آیا، تو میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ اردو کے ماحول میں میرا پہلا سال تھا۔ اب تو میری اردو ماشاءاللہ صاف ہے، سمجھ گئے بات کو، لیکن وہ میرا پہلا سال تھا۔ جو آدمی پہاڑوں سے نکلے اور کراچی جائے تو اس کی اردو کیسی ہوگی؟ اس کے بعد حضرت نے دوبارہ تقریر کی، ایک اور چیز کی، پھر پوچھا کہ کوئی ہے جو سنائے، تو میں تو خاموش بیٹھ گیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا مزہ نہیں آیا۔ تو وہ 99 علماء تھے اور میں طالب علم تھا، اور میں سے کوئی ہمت نہ کر سکا، اصل میں ان کا روب بہت زیادہ تھا نا مولانا منظور چنوٹی کا نا، تو کوئی کھڑا نہیں۔ پھر دوسرے مرتبہ پوچھا، پھر تیسرے مرتبہ پوچھا، جب تیسرے مرتبہ پوچھا پھر میری غیرت برداشت نہیں کری، میں پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا میں سناؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا آدم خان۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا تم میں اس آدم خور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ پھر انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہو، یہ اچھی صفت ہے۔ کہا روسی مولانا جلال الدین کو، جلال الدین حقانی تھے نا، وفات پا گئے نا، بڑے مجاہد تھے، کہتے ہیں روسی ان سے اتنے ڈرتے کہ اس کو آدم خور بولتے ہیں۔ اچھا پھر مجھے کہا اب سناؤ، چلے چنانچہ میں نے سنایا، اور جب میں نے سنایا نا تو وہ میں سب سے اخیر میں بیٹھا تھا، ان 100 علماء کی موجودگی میں مولانا چنوٹی نے فرمایا ادھر آؤ میرے پاس۔ جب میں ان کے پاس چلا گیا، وہ بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے اور میرے پیشانی کا بوسہ دیا۔ سمجھ گئے بات؟ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا۔ تو یہ میری بڑی تمنا تھی، یہ کتاب مجھے انعام میں 39 سال پہلے ملی تھی، اور میری چاہت تھی کہ مجھے کوئی موقع ملے کہ میں اس کو درس دے دوں۔ تو آج الحمدللہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ آج تاریخ کون سی ہے؟ 18 اگست ہے، 18 اگست 2025 بمقام اسلامیہ مسجد آریہ محلہ مری روڈ راولپنڈی میں۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آج ہم اس کتاب کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور بھائی عبدالوحید کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی، ہمیں آمادہ کیا، اور آپ کو بھی بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہ درس عبدالوحید.pk پر یہ لوڈ کر رہے، اس پر کیا نام ہے اس کا، یوٹیوب۔ اچھا اس کتاب میں اب ترتیب یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کا عقیدہ بیان ہوگا، پھر قادیانیوں کا وسوسہ۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ مسلمانوں کا عقیدہ نمبر 1 ختم نبوت، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ اب یہ کہ آج درس ہے، لیکن جیسے میرے گلے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، میرا ایک جگہ بیان کر کے آئے وہ الحمدللہ، پھر یہاں درس دیا۔ آج کل ہم لقت باغ کے حوالے سے نا سفر میں مسلسل، کل میں دینا یہاں پڑھائی گیا، دینا سے واپس آیا الحمدللہ۔ اس سے پرسوں میں ہم یہاں سے نکلے، ہم تلگنگ گئے، تلگنگ سے چکوال گئے، چکوال سے روات آئے۔ روات میں پروگرام تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے فون آیا، ان کے جو بندے تھے کہ بھئی آپ کو بلا رہے، ہم نے ان سے ٹائم لیا، تب پیچھے پہ میں ملا، تو پھر میں ڈائریکٹ ادھر چلا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس کانفرنس کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ یہ درس رہے گا، مگر آنے والا جو جمعہ ہے اس میں ہمارے 3 درس ہیں آنے والے جمعہ میں۔ تو عصر میں بھی ایک جگہ پروگرام میں بیان ہے، اور اس کے بعد آگے چاکرہ کی طرف ایک جگہ ہے، مغرب شام میں بھی۔ تو اگلا جمعے کو درس نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ پھر پیر کو درس ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جزاکم اللہ۔ تو ساتھیوں کی اس کی تبلیغ بھی کرے، دعوت بھی دے، اور یہ بہت ضروری مزید جو ہے نا، یہ اس کتاب سے زیادہ اہم ترین کتاب ہے، تو لہٰذا سب ہمت کرے۔ یہ ہمارا 10 سے آج کی بات درس تو 3-4 منٹ لمبا ہوا تفصیل بتانے، ہمارا درس سے 11-12 منٹ ہوتا ہے، یہ آپ کے علم میں نا۔ تو اپنے متعلقین کو بھی کہے، دوست احباب کو بھی
اس کے درس میں ضرور بیٹھے. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام یا حی یا قیوم ورحمۃ اللہ. یا اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے، ان کا بیٹھنا قبول فرما، ہماری اس مسجد کو دین کا مرکز بنا اور یہاں کی فیضان کو چاردانگ عالم میں پھیلا دے. ان سب کو ختم نبوت کے تاپوس کے لیے سپاہی بنا دے. ان کی اولاد کو بھی اور سب کو قبول فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اور یہ جو ہمارے نوجوان بھائی اور دوست دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما اور تمام محلے کے سارے لوگوں کو نمازی بنا اور دیندار بنا اور ہم سب کو پوری انسانیت